زمانے سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال ہو دام امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال في موضع آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ گزشتہ جمعہ بچوں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ والدین پر یا پیرنٹس پر جو سرپرست ہیں اپنی اولادوں کے، ان پر کیا حقوق ہے اور بچوں کے کیا حقوق ہے۔ ان میں ایک بات یہ آئی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 60 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو جلد سے ان کا نکاح کر دو۔ تو نکاح کے اوپر ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو 2-2، 3-3، 4-4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ 2 اور 3 اور 4 بیویاں رہنے میں تم تمام کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک جگہ سورہ روم میں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑا یعنی بیویاں بنائی ہیں۔ کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت کو بنایا ہے۔ اگر کسی لڑکی کو یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب جو ہے بیمار ہے تو زیادہ افسوس نہیں کرے گی،
لیکن اگر اسی لڑکی سے اس کا رشتہ جڑ جائے اور وہ نکاح میں کے بندھن میں بندھ جائے، پھر اسے خبر دی جائے کہ فلاں جو ہے وہ بیمار ہے، تو وہ تڑپ جائے گی۔ یہ ہے مودت اور محبت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح جیسی کوئی چیز نہیں، کہ نکاح ہونے کے بعد ہی محبت ہے، نکاح سے پہلے نہیں۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں ہے، وہ اٹریکشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر دو صنفوں کے درمیان اٹریکشن یا سیکشول اٹریکشن بولتے ہیں کہ نفسانی کشش یا کھچاؤ، شہوانی کھچاؤ ہے، اور اسی کھچاؤ میں ایک دوسرے کو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطری طور پر مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ جو مردوں کے اندر یا عورتوں کے اندر جو اٹریکشن ہو رہا ہے یا کشش یا کھچاؤ ہو رہی ہے ایک دوسرے کی طرف، تو اس کھچاؤ کو اور اس اٹریکشن کو پورا کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آزادانہ طور پر ملاپ کر لیں، جیسے جانور کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ کوئی طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ شریفانہ نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے، کہ ایک دوسرے کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے اور پھر یہ خواہشیں اور نفسانی شہوتوں کی یہ تکمیل کرے اور سکون حاصل کرے۔ یہ شریفانہ نظام ہے، اور اسی نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مودت اور وہ محبت رکھی ہے۔ اگر وہ جانوروں والا نظام اختیار کیا جائے تو مرد عورت ملاپ کر لیں گے، مرد ان کو سکون حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دے گا۔ اب پریگننسی کا دور ہے، ڈیلیوری کا دور ہے، فیڈنگ کا دور ہے، دودھ پلانے کا، اور پھر بچے کی تربیت اور پرورش کا دور ہے۔ یہ سارا بوجھ اکیلی عورت پر پڑ جائے، اور وہ ناتواں کمزور ہے، وہ اکیلے کیسے یہ سب چیزیں کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے دائمی مرد ہو جو موت تک ان کا ساتھ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو رائج فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ، کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن من المرسلین التعطر، کہ نبیوں کی سنتیں جو ہے وہ یہ ہیں: خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور حیا۔ یہ نبیوں کی، رسولوں کی سنتیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویاں تھیں۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک جانوروں والا نظام اور ایک شریفانہ نظام۔ اور شریفانہ نظام کے اندر ہی وہ درد ہے کہ بیوی بیمار ہے تو مرد پریشان ہے، شوہر پریشان ہے، اور شوہر بیمار ہے تو بیوی پریشان ہے۔ لیکن اگر ایک بھینس اگر بیمار ہے تو وہ بھینسا پریشان نہیں ہوتا، وہ تو اپنی خواہش پوری کر کے کہیں اور دوسری جگہ کی طاق میں ہے۔ تو بچوں کے حقوق ہم پر یہ بھی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کا فوری انتظام کیا جائے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ گھر نے کسی اللہ والے نے فرمایا ہے، جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں اژدہا موجود رہے، بجائے اس کے کہ میں کوئی غیر شادی شدہ بہن یا بیٹی کو گھر میں روکے رکھوں، رشتہ ملنے کے بعد اس کو ٹھکرا دوں۔ اژدہا رکھنا بہتر ہے، کیونکہ وہ شادی کے لائق ہو گئی، اس کے اندر اٹریکشن ہے، وہ گناہوں میں ملوث ہو سکتی ہے، اور جب مناسب رشتے آ رہے تو وہ ٹھکرا دیے جائے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ اسلام کے اندر شادی کی کوئی عمر نہیں، کوئی متعین نہیں کیے کہ 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، یا پھر 18 یا 22 سال کے بعد، نہیں۔ اسلام نے کہا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی مرد کو احتلام نائٹ فالٹ ہونے لگے اور عورتوں کو منتھلی پیریڈ آنے لگے، وہ ماں بننے کی صلاحیت وہ اس کے اندر آ گئی۔ اور یہی وہ دور ہے کہ جب مرد کو نائٹ فالٹ ہو رہا اور عورتوں کو منتھلی پیریڈ آ رہا، تو یہاں سے ہی وہ سیکشول اٹریکشن مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے، جنسی کھچاؤ جس کو کہتے ہیں، اور یہیں سے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے دودھ سے دھلی ہے، ہمارا بچہ جو ہے دودھ سے دھلا ہے، ایسا نہیں۔ خود ہم اپنا تصور کریں کہ ہماری کیا حالت تھی شادی سے پہلے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح میں دیری ہو اور اس حالت میں بیٹا سے یا بیٹی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے گنہگار ماں باپ ہوں گے۔ وہ بچہ تو ہوگا ہی، وہ بچی تو ہوگی، لیکن اس کا گناہ ماں باپ کو ہوگا۔ آج ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائی ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، اور بچے تنہائی میں کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بہت سے ماں باپ کو پتہ بھی ہے لیکن وہ دیوسیت کا شکار ہے۔ دیوسیت کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود وہ خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک کو نہیں پائے گا، کہ وہ بے پردہ گھوم رہی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں، وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا لیکن باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ دیوسیت ہے۔ پھر کیسے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں قبول ہوں گے؟ ہمارے بچے تو گناہوں میں ملوث ہیں اور ہم تہجد میں سجدہ ریز ہیں، فرض کو چھوڑے ہوئے اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں شادی کی کوئی عمر نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، نکاح 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ اس پہ غیر بہت واویلا مچا تھی، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوا، یعنی 9 سال کی عمر میں عرب میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، منتھلی پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، ابھی بھی 10 سال 11 سال۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ خود ہمارے یہاں غیر لوگ بھی پہلے جلدی شادی کر دیتے تھے، اس لیے کہ دیر سے شادی کرنا اور اس درمیان بچوں کا گناہ کرنا یہ زیادہ گھناؤنا ہے، اور جلدی شادی کرنا اس گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، ماں باپ کو بھی اور بچے کے لیے بھی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یا معشر الشباب
इन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। कि ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम निकाह की कुदरत रखते हो, यानी बीवी को खिलाने की ताकत है तुम्हारे अंदर, नान नफ़क़ा देने की ताकत है, तो तुम निकाह करो। या माशर शबाब इन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, जो तुम में से नानो नफ़क़ा की इस्तिताअत रखता हो कि मैं खिला लूँगा 2 वक्त की रोटी, तो तुम शादी करो, तुम शादी कर लो, रुको मत। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि शादी निकाह कर लेना ये इंसान आदमी के आँखों को झुका देता है, आँखों के गुनाहों से वो बच जाता है, आँखों के ज़िना से वो बच जाता है, अपने आँखों की वो हिफाजत हो जाती है। व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाहों की हिफाजत है कि निकाह न हो तो इंसान शर्मगाहों के ज़रिए अलग अलग तरीक़े से गुनाह करता है, गैर फितरी तरीक़ा इख्तियार करता है। और फरमाया वमन लम यस्तति मिनकुम, और जो तुम में से इस्तिताअत नहीं रखे 2 वक्त की रोटी खिलाने का बीवी को, फ़अलैकुम बिस्सौम, तो तुम रोज़े रखो। बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत कि रोज़ा रखेगा वो बंदा तो उसकी नफसानी ख्वाहिशात जो है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है, वो मध्यम पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिससे वो गुनाहों से बचेगा। तो अब जो नौजवान जल्दी निकाह नहीं करते, या बच्चे या बच्ची, वो रोज़े भी नहीं रखते। और वो ज़माना था जब हयादारी का ज़माना था, जब ये इरशादात हो रहे हैं, और ये ज़माना हयादारी का नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाह। ये सरपरस्त और जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप हैं, उनके लिए व अनकिहुल अयामा, और जो गैर शादीशुदा मर्द या औरत तुम्हारी तरबियत में है, तुम्हारे ज़ेरे कंट्रोल है, तुम्हारी सरपरस्ती में है, तुम उनका निकाह कर दो, तुम उनका निकाह कर दो। यानी जब बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो। इन यकूनु फुक़रा, अगर वो गरीब है, नादार है, तंगदस्त है, युग़निहिमुल्लाह, अल्लाह उसे मालदार कर देगा। तो निकाह मालदारी और रिस्क को खींचने का ज़रिया भी है। निकाह से पहले इंसान ज़्यादा तरक्की नहीं किया, निकाह के बाद जो है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाते हैं। और निकाह नहीं किया और वो गुनाहों में मुलव्विस है, तो जाहिर सी बात है गुनाहों की वजह से बेबरकती होगी। लाखों की अर्निंग है लेकिन घर में बरकत नहीं है। तो सरपरस्तों से ये कहा गया कि अब तुम्हारे ज़ेरे सरपरस्ती जो भी है, मर्द हो या औरत, बेशादीशुदा, उनका तुम निकाह करने का इंतज़ाम करो। और ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु नादार थे, गरीब थे, रंग के सावले थे। इसको मुस्नद अहमद ने अपनी किताब में ज़िक्र की है, इस रिवायत को इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु नादार थे, गरीब थे और सांवले थे। फटे पुराने कपड़े में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और दीन सीखते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जुलैबीब, क्या तुम निकाह नहीं करोगे? फरमाया, या रसूल अल्लाह,
میرے پاس نہ اتنی وسعت ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میں رنگ کا گورا ہوں کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی دے دے گا، کون مجھ سے نکاح کرے گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تم نکاح نہیں کرو گے؟ پھر ان کے یہی الفاظ تھے، یا رسول اللہ میرے پاس نہ مال ہے، نہ میرا بڑا خاندان ہے، اور نہ میرے پاس اچھی صورت ہے کہ کوئی اپنی لڑکی کو دے دے گا، یعنی کوئی مجھ سے نکاح کرے گا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تینوں مرتبہ ان کے یہی جواب تھے۔ پھر فرمایا جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ گئے وہ خوشی خوشی، ان کے گھر پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ جلیبیب۔ کہاں سے آئے ہو؟ تو مسجد نبوی سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ گھر والے خوش کہ حضور کا سلام میرے گھر تک۔ ان کے والد صاحب باہر نکلے، بات کی ساری روداد انہوں نے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ چہرے کی خوبصورت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا حضور کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ایک مرتبہ میں بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر گئے تو بیوی نے کہا نہیں، ان کا خاندان بھی بڑا نہیں ہے، ان کے پاس نہ مال ہے نہ چہرے کے اچھے ہیں، نہیں۔ اور بچی جو ہے گھر میں جو لڑکی تھی وہ یہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ ماں باپ جب بات کر رہے تھے تو بچی نے جب یہ باتیں ماں کا انکار سنا تو بچی نے کہا کہ آپ غور بھی کرتے ہو کہ کس کا انکار کر رہے ہو؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تو آپ انکار کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کو ٹھکرانے کا وبال الگ ہوگا، اور میں یہ رشتہ مجھے قبول ہے، میں یہ کروں گی یہ رشتہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ڈال دے گا۔ ماں باپ بولے ٹھیک ہے بیٹی، تمہارے مطابق میں راضی ہو گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جاتا ہوں۔ تو یہ آئے انصاری صحابی جن کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خوشی سے ملے اور کہا کہ ایک نوجوان آیا تھا، آپ کا یعنی کہ واسطہ دے کر وہ نکاح کا پیغام لایا، تو ہم نے تو پسند کیا لیکن میری بیوی نے انکار کیا، لیکن بچی کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ناپسند کرنا یہ اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جانا ہے اور ان کے حکم کو ٹھکرا دینا ہے۔ اور قرآن میں وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ حق ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو وہ رد کرے۔ اس بچی نے یہ قرآن کی آیت سنائی اپنے ماں باپ کو، تو یہی بات جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو کہا کہ اس بچی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس بچی کو خیر اور بھلائی عطا فرما، علیہا بالخیر وجعل عیشہما، اور ان کی زندگی کو خوشحال بنا اور برکت والی بنا۔ اسی حدیث میں ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمائی کہ مدینے کے اندر اس خاتون سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی کوئی خاتون نہیں تھی۔ اور نکاح کیسا ہوا؟ 2 گواہ، ایجاب و قبول، کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، آپ کو قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا قبول، تو ہاں قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ آسان نکاح اسی کو کہتے ہیں۔ آسان نکاح کے اندر برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اس نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. تو ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، دینی تربیت، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرے. اگر نکاح نہیں کرتے اور وہ گناہوں کے اندر تنہائی میں ہے تو اس کے گنہگار صرف وہ بچے ہی نہیں، وہ بچی ہی نہیں، ماں باپ بھی ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے مرد یعنی کہ غیر شادی شدہ لوگوں کی تم نکاح کر دیا کرو. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، یہ جب اپنے پہلے شوہر سے بیوہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باپ ہے، فکر مند ہے اپنی بیٹی کے لیے. بیوہ بیٹی ہے، اس کے لیے باپ فکر مند ہے. ہمارے پاس کنواری بیٹیاں ہیں 25, 26, 28 سال کو پہنچ گئی ہیں لیکن باپ فکر مند نہیں ہے. اور یہ بیوہ ہو گئی ہیں، باپ فکر مند ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے، کہا کہ میں حفصہ کے لیے رشتہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آپ سے نکاح کر دوں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ میں نہیں بتا سکتا ہوں اور نہ ابھی میرے کو نکاح کرنے کا کوئی ارادہ ہے. انہوں نے جواب دے دیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بات سے رنج نہیں ہوا لیکن زیادہ رنج ہوا حضرت ابو بکر کی بات سے کہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے تو جواب دیا کہ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے لیے حضرت عمر کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں. نکاح بھی ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، جب آپ پیغام لے کر آئے تھے تو میں کوئی جواب نہیں دیا تھا اور آپ کو بہت برا لگا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ ایک مجلس میں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش کے لیے حفصہ سے ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اس لیے میں وہ راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ راز کو میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی جب پسند ہے تو مجھے خاموشی بہتر ہے. تو باپ کو بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اگر بچے گناہ کر رہے ہیں، بچیاں گناہ کر رہی ہیں تو اس کے گنہگار ماں باپ ہوں گے، اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر بچی کو اعلیٰ تعلیم ہائی ایجوکیشن دے رہے ہیں تو ان کو ان کے کیمپس تک چھوڑ کر آئے. نامحرم کو یعنی اکیلے، ایک تو کوئی ایجوکیشن اسلام میں ہے ہی نہیں، دوسرا نامحرموں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھنا بھی اسلام میں جائز نہیں. کیمپس تک اور کالج تک ماں باپ کی کم سے کم ذمہ داری ہے کہ چھوڑ کر آئے. باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری. کہیں ایسا اور کالج کا وقت چھوٹتے ہی آپ کو وہاں پہنچنا ہے، یہ ہے دینی تربیت. اگر آپ آزاد ان کو چھوڑ دیے، جا بیٹی آٹو میں چلی جا، اپنی گاڑی پر چلی جا، اور اگر وہ گناہوں میں ملوث ہے تو اس کا گناہ صرف اس بچی کو اور اس بچے کو نہیں ہوگا، اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. اور اس کا اگر نظارہ کرنا ہو تو آپ پل گیٹ پہ ایک بار چلے جائیں چھٹی کے وقت. کتنی برقع پوش لڑکیاں جوان ہیں لڑکوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، ٹھٹھے کر رہی ہیں. نہ قوم کو کچھ اثر ہو رہا ہے، نہ اس کے ماں باپ کو کچھ اثر ہو رہا ہے. ہمارے ایاز بھائی ایک مسلم ہوئے ایک پولیس آفیسر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیوتی ریسٹورنٹ سے لے کر شیتل پیٹرول پمپ، اس کے اوپر کا حصہ جتنا ہے 700-750 لڑکیاں جو ہے جو جسم کا دھندہ کرتی ہیں مسلمان. کیوں؟
ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. یا تو ماں باپ فکر نہیں کر رہے مال رہتے ہوئے بھی، کھلا آزاد چھوڑ دیا ان کو، جا آپ کالج چلی جا. یا پھر نکاح کو اتنا مشکل کر دیے، غیروں کے رسم و رواج کو اپنے مسلمانوں کے رسم و رواج میں داخل کر کے نکاح کو اتنا مشکل کر دیے ہیں کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے نکاح کا، تو اس لیے وہ ناجائز کام پر وہ لگی ہوئی ہے. اور اگر اس کا بھی مشاہدہ کرنا ہو تو لونی میں جو اویو ہے وہاں چلے جائیں، خون کے آنسو آپ روئیں گے کہ برقع پہن کر لڑکیاں وہاں پہ لائن میں کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ مجھے لے جاؤ، آپ مجھے لے جاؤ، آپ مجھے لے جاؤ. کہاں ہے ہماری غیرت؟ غیرت ایک باپ کو یہ ہونی چاہیے کہ میری بیٹی اکیلے کیوں نکلی، شام کو وہ اکیلے کیوں آ رہی، وہ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہی. ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیوسیت ہے کہ باپ اس بات سے راضی ہو کہ بیٹی بے حیائی کرتی پھرے، بے پردہ کھلے عام گھومتی پھرے. اور فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسلام میں نکاح صرف 3-4 چیزوں کا نام ہے. ایجاب و قبول، تو میں نے آپ سے نکاح کیا، آپ کو قبول ہے، انہوں نے کہا قبول ہے، یہ ایجاب و قبول ہو گیا. مہر کی ادائیگی، 2 گواہ اور ولی یعنی پیرنٹ، یہ 4 چیزوں کا نام نکاح ہے. کتنا آسان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. آج زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. ہم نے اس کو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کو الٹ دیا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم الٹے چال چل رہے ہیں. ہماری روش اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جا چکی ہے. ولیمہ ایک سنت ہے، مستحب ہے، لیکن ایک رواج یہ بھی ہے کہ بچیوں سے کھانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شادی کے دن بچی کی طرف سے دعوت ہوگی. اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں چیز رکھنا، تو ایسے نکاح ایسی لڑکیوں کی طرف سے جو کھانا رکھا گیا ہے اس میں شرکت کرنا حرام ہے. کیونکہ کھانا کھلانا لوگوں کو یہ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. صرف لڑکی کی تربیت کر کے لڑکے کو دے دینا ہے نکاح میں، باقی کچھ بھی نہیں ہے لڑکی والوں پر. ہم نے لڑکی والوں سے بھی کھانے کا مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی والے پریشان ہیں جمع کرنے میں، اور بچیاں جو ہے بے حیائی کا شکار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سب سے بدترین ولیمہ اور بدترین دعوت ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھلا دیا جائے. آج ہماری دعوتوں میں زیادہ تر امیر لوگ ہی ہوتے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھا جاتا. بدترین دعوت کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچی بالغ ہو جائے تو جب تک نکاح کا انتظام نہ ہو بچے پر کڑی نگرانی کرے اور ان کی دینی صحیح تربیت کرے اور اس کو صحیح لوگوں کے ساتھ بٹھائے. نیک لوگوں کے ساتھ اپنے لڑکوں کو بٹھائے، نیک عورتوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو بٹھائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت